وہ خاموشی کسی ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی ایک صدمے کا نتیجہ تھی۔ وہ خاموشی برسوں میں آہستہ آہستہ بنی تھی، جیسے پانی پتھر کو کاٹتا ہے شور مچائے بغیر۔ شروع میں وہ بھی دوسروں جیسا تھا، باتوں میں شامل رائے دینے والا، اپنے ہونے کا ثبوت لفظوں میں تلاش کرنے والا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو زیادہ بولتا ہے وہی زیادہ موجود ہوتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ شاید پیچھے رہ جاتا ہے۔ مگر پھر زندگی نے اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں لفظ کم پڑنے لگے اور سننا خود ایک بوجھ بن گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زیادہ تر باتیں اصل میں کسی کو سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خود کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ لوگ بولتے تھے تاکہ اپنے اندر کی خالی جگہوں کو بھر سکیں، تاکہ سوال دب جائیں، تاکہ خوف کو نام دیا جا سکے۔ وہ ان سب باتوں میں شامل رہتا، مگر ہر گفتگو کے بعد اسے لگتا کہ وہ خود سے اور دور ہو گیا ہے، جیسے ہر لفظ کے ساتھ وہ اپنے اندر سے کچھ باہر پھینک رہا ہو اور واپس لوٹنے کا راستہ بند کرتا جا رہا ہو۔ ایک دن کسی خاص واقعے کے بغیر اس نے بولنا کم کر دیا، نہ اعلان کیا نہ ارادہ باندھا، بس خاموش رہنے لگا۔ پہلے لوگوں نے سوال کیے، پھر اندازے لگائے، پھر عادت ڈال لی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک شور تھا جو آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا۔ اسے پتہ چلا کہ خاموشی خالی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی بھری ہوتی ہے کہ لفظ اس میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ وہ اب دن بھر کے کام کے بعد سیدھا گھر نہیں جاتا تھا۔ وہ چلتا رہتا بغیر کسی خاص سمت کے، کبھی شہر کے کنارے، کبھی کسی سنسان گلی میں، کبھی ایسی جگہ جہاں لوگ کم اور سائے زیادہ ہوتے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جگہیں نہیں بدل رہا، وہ رفتار بدل رہا ہے۔ پہلے وہ زندگی سے بھاگتا تھا، اب وہ زندگی کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک سوال ہمیشہ سے تھا، مگر اب وہ سوال بولتا نہیں تھا، بس سانس لیتا تھا۔ اگر رب قریب ہے تو میں اسے کیوں محسوس نہیں کرتا؟ پہلے وہ اس سوال کو دعاؤں میں چھپاتا تھا، اذکار میں ڈھانپ دیتا تھا، نیکیوں سے دبانے کی کوشش کرتا تھا، مگر سوال دبنے کے بجائے گہرا ہو جاتا تھا۔ اب وہ سوال کو چھپاتا نہیں تھا، وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے دیتا تھا، جیسے کسی تھکے ہوئے مسافر کو سایہ دیا جاتا ہے، بغیر اس سے پوچھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ایک رات جب شہر اپنی آوازیں سمیٹ رہا تھا، وہ چلتے چلتے اس سنسان پل تک آ پہنچا۔ یہ پل نہ مشہور تھا نہ خوبصورت، بس ایک راستہ تھا جو دو کناروں کو جوڑتا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، نہ شور کے ساتھ نہ خاموشی کے دعوے کے ساتھ، بس بہاؤ میں۔ وہ پل کے کنارے بیٹھ گیا، اور پہلی بار اس نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پانی کو دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ پانی کبھی خود کو ثابت نہیں کرتا، نہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ صاف ہے، نہ یہ کہ وہ گہرا ہے۔ وہ بس بہتا ہے، اور بہاؤ میں ہی وہ سب کچھ ہے جو ہونا چاہیے۔ اسے اچانک خیال آیا کہ شاید انسان ہی واحد مخلوق ہے جو بہنے سے ڈرتی ہے، جو خود کو روک کر رکھتی ہے، ڈھانچے بناتی ہے، شناختیں اوڑھتی ہے، اور پھر انہی میں قید ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی۔ کوئی درد نہیں تھا، مگر ایک بوجھ اتر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ برسوں سے خود کو سنبھالے کھڑا تھا گرنے کے ڈر سے، مگر اب اسے سمجھ آیا کہ شاید گرنا ہی زمین سے ملنے کا واحد راستہ ہے۔ اس نے پہلی بار خود کو اجازت دی کہ وہ ناکافی ہو سکتا ہے، نامکمل ہو سکتا ہے، الجھا ہوا ہو سکتا ہے، اور پھر بھی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو کسی غم کے نہیں تھے، وہ آنسو اس کوشش کے ختم ہونے کے تھے جو وہ برسوں سے کر رہا تھا، کچھ بننے کی، کسی جیسے ہونے کی، کسی معیار پر پورا اترنے کی۔ اس نے پہلی بار خود کو چھوڑ دیا، بغیر اس خوف کے کہ اگر اس نے خود کو نہ تھاما تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اسے محسوس ہوا کہ رب کو پانے کی ساری کوششیں دراصل خود کو بچانے کی کوششیں تھیں۔ وہ رب کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا، وہ بس خود سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مگر رب وہاں نہیں ملتا جہاں انسان خود کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ رب وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں گرفت ڈھیلی پڑتی ہے، جہاں انسان اپنی کمزوری کو چھپانے کے بجائے قبول کر لیتا ہے۔ وہ دیر تک پل کے کنارے بیٹھا رہا۔ خیالات آئے، مگر وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگا۔ یادیں ابھریں، مگر وہ انہیں درست کرنے نہیں لگا۔ وہ پہلی بار بس موجود تھا، نہ ماضی کو ٹھیک کرنے کی فکر، نہ مستقبل کو بہتر بنانے کی جلدی، صرف یہ لمحہ، یہ سانس، یہ خاموشی۔